بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں پڑھیں. الفصل الثاني حديث نمبر 551 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائزا او امراه في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وفي روايه فصدقه بما يقول فقد كفر وقال الترمذي لا نعرف هذا الحديث الا من حكيم الأثرم عن ابي تميمة عن ابي هريره. حدیث نمبر 551 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حائضہ عورت کے پاس آیا یعنی اسے ہم بستری کی یا کسی عورت کے پاس آیا پچھلے راستے سے یا کسی کاہن جو غیب کی خبریں نہیں دینے والے ہوتے ان کے پاس آیا تو اس نے اس کلام کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو یہ کفر دون کفرین ہے تشدیداً، جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے نا، کیونکہ قرآن میں ان چیزوں سے منع کیا گیا. حالت حیض میں بھی عورت کے پاس جانے سے منع کیا اور اتیان فی الدبر پچھلے راستے سے آنے سے بھی منع کیا. کہاں فأتوا حرثکم، موضع حرث ہونا چاہیے، موضع فرض نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری کاہنوں کے پاس، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا. حدیث نمبر 552 معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زوجہ سے میرے لیے کتنا حصہ حلال ہے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو؟ تو آپ نے فرمایا ازار کے اوپر، یعنی ناف سے اوپر. چلیں، اور اس سے بھی بچنا افضل ہے، یعنی اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ میں نہ پڑ جائے، اس لیے. چلیں. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی زوجہ سے جمع کر بیٹھے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو تو نصف دینار صدقہ کرے. یہ اور اس کے بعد والی حدیث جس میں اس میں بھی نصف دینار صدقہ کا حکم ہے. امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے کہ حالت حیض میں صدقہ اگر کوئی ہم بستری کر بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ نصف دینار. لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں. جمہور کا مذہب یہی ہے کہ توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. چلیں. الفصل الثالث 555 عن زيد بن اسلم قال ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها ثم شأنك بأعلاها. یہ بھی وہی حدیث ہے نا، صحیح ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے. چلیں آگے چلیں جو آسان ترجمہ. قالت كنت اذا حزت نزلت عن المثال على الحسير فلم نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى ندخل. رواه ابو داود. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں حائضہ ہوتی تو میں بستر سے چٹائی کی طرف آ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوتی اور نہ ولم ندن منہ، ہم آپ کے قریب نہ ہوتے یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتے. یعنی یہ کنایہ ہے جمع، کیونکہ اس سے تو اس کے مخالف تو بہت ساری احادیث ہیں نا کہ قریب بھی ہوتے تھے اور جھوٹا بھی پیتے تھے، تو اس سے مراد ہے جمع. جی. باب المستحاضة الفصل الأول حديث نمبر 557 عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة کیوں ہو گیا؟ إني امرأة أستحاض فلا أدخل أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے یعنی بکثرت خون آتا ہے. فلا اطہر، میں پاک ہی نہیں ہوتی. افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال لا، فرمایا نہیں. انما ذلك عرق، یہ ایک رگ ہے یعنی دم و عرق مضاف محذوف ہے. ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہارا حیض آ جائے، حیض آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایام حیض آ جائیں
بھئی سوال ہوتا ہے نا کہ وہ تو اس کو حیض سمجھ رہی ہیں، تو نبی فرما رہے جب حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دو، تو کیا مطلب؟ یعنی جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، وہ اسی میں تو کنفیوز ہیں کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایام حیضتک، جب حیض کے یعنی وہ دن آ جائیں جن میں حیض کا خون آیا کرتا تھا تو ان دنوں میں نماز چھوڑو، اس کے بعد اور اس سے پہلے جو خون ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. جی خواتین کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کے ایام چلے جائیں فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو اپنے آپ سے صاف کرو. ثُمَّ صَلِّي، مسئلہ یہی ہے کہ جو عورت مستحاضہ ہوگی جسے کنفیوژن ہو جائے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے، تو وہ جو اس کو جتنے ایام کی عادت تھی اتنے دن حیض کے کہلائیں گے. دیکھو اس مسئلے کو خوب سمجھو. کم سے کم ایام حنفیہ کے نزدیک حیض کے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. دوسرے فقہا کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 1 دن ہے، بعض کہتے ہیں 15 دن ہے. تو اس میں ضرورت کے وقت کسی بھی مذہب پہ فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے. ضرورت کا مطلب حج میں بہت ضرورت پڑتی ہے، طواف زیارت رک رہا ہوتا ہے. تو آج کل تو طواف زیارت کے مسائل میں ہم حنابلہ کے مذہب پہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو احناف کے ہاں ہے جو عام حالات میں تو اسی پر عمل ہوگا نا. کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے اچھا طہر کے کم سے کم مدت 15 دن ہے، تو 2 حیض کے درمیان کم از کم 15 دن کا خون ہوگا، تو اس کو 2 خونوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا وقفہ ہوگا، تو ان دونوں خونوں کو حیض کہا جائے گا. اگرچہ یہ فقہ کے مسائل ہیں لیکن تھوڑا سمجھنا ان کا ضروری ہے. فقہ کی کتاب میں یہ ڈیٹیل سے پڑھائے جانے چاہیے، لیکن بہرحال اب اتنا تو ہونا کہ کم از کم آپ کو جو فقہ حنفی کا تو پتہ ہونا کہ مسائل کیا ہیں، موٹے موٹے مسائل. تو 2 خونوں کے درمیان کم سے کم کتنے دن کا وقفہ ہوگا؟ 15 دن کا. 15 دن سے کم اگر وقفہ ہوا ہے تو وہ الگ حیض نہیں کہلائے گا، وہی پرانے سے ہی خون، اس خون کو پرانے ہم اس سے ہی جوڑیں گے. اب میں مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اب دیکھو ایک عورت کو مہینے کی پہلی تاریخ کو خون آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس کو 15 دن گزرنے سے پہلے 14ویں دن دوبارہ خون آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بلڈ کو پہلے دن کے ساتھ ملایا جائے گا. تو یوں سمجھا جائے گا جیسے پہلی تاریخ سے لے کے کنٹینیو 14 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی ہے. اس کو سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ خوب سمجھو اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کو مشکل سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ آسانی سمجھ میں آتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 دن تک کیا ہو رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ عورت کو کنٹینیو خون نہیں آتا ہے کہ مسلسل، ویسے تو مر جائے نا اس طرح، تو آیا رک گیا، آیا رک گیا، آیا رک گیا، اسی طرح ہی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو 14 دن سمجھا جائے گا مسلسل خون آیا ہے، حالانکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ 10 دن ہے. تو اب یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں کچھ دن حیض کے ہیں، کچھ دن استحاضہ کے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کو استحاضے کا خون آیا ہو، یہ حدیث ہے متفقون علیہ، تو یہ دیکھا جائے گا اس کی عادت کتنے دنوں کی تھی. تو حیض کے ایام یہ سمجھے جائیں گے کہ وہ حیض کے ایام تھے، اور اس کے علاوہ جو ایام تھے وہ کیا سمجھے جائیں گے؟ استحاضہ کے. یعنی یوں اس خاتون سے پوچھا جائے گا کہ پہلے آپ کو کتنے دن بلیڈنگ ہوتی تھی؟ وہ بتائے گی 6 دن یا 7 دن یا 5 دن. تو بھائی ان پہلی تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک میرے گلے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلی تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ کہا ہے آپ کو ادھر ادھر خام خام اس کو پانی کا مشورہ دے رہے ہیں. جب جو آدمی یہ بول سکتا ہے کہ میرے گلے کو کیا ہو گیا، وہ یہ بھی تو بول سکتا ہے نا کہ پانی لے آؤ. کیا خیال ہے؟ تو یہ خام خواہ کے تکلف مجھے بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے یہ تکلف. تو جو ہے نا، ہاں، تو یہ جو لوگ کرو تو نا، آپ کو یاد مجلس میں کھانستا فوراً پانی لے کے آ جاتے ہیں، مجھے یہ بہت سخت اس عمل سے کوفت ہوتی ہے کہ تمہیں کسی نے بولا ہے پانی لانے کو. یہ تکلفات ہیں. قرآن میں نا مانا من المتکلفین، اللہ کو تکلف پسند نہیں ہے. بھائی اس نے منہ سے بولنا ہوگا، خود ہی بولے گا پانی لے آؤ جا کے. خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والے کو آرام دینا، سہولت دینا. تو وہ منہ سے بول دینا کہ مجھے یہ چاہیے. بعض مجالس ایسی ہیں ان میں بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پانی بولتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آ رہی ہوتی.
کھانے بولتے ہوئے شرم، بھوک لگ رہی ہے کھانے کا بولتے ہوئے آدمی کو شرم آتی، پتہ نہیں میزبان کر سکے گا، وہاں پوچھ لینا چاہیے خود سے. اچھا خیر، تو پچھلے مہینے اگر اس کو 6 دن خون آیا تھا تو پہلی تاریخ سے لے کے 6 دن تک حیض سمجھا جائے گا، باقی کیا سمجھے جائیں گے؟ استحاضہ. تو باقی نمازیں اس نے، اچھا ہوگا یہ کہ پہلی تاریخ کو جب خون آ کے بند ہو گیا تھا نا تو اس پر واجب تھا کہ نمازیں شروع کر دے وہ، کیونکہ اس کو کیا پتا کہ دوبارہ کب آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یوں سمجھا جائے گا یہ 6 دن کی جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں یہ ویسے ہی پڑھ لیں، یا اس میں روزہ رکھا تھا تو وہ کل عدم ہوگا، اور بعد میں جو ایام ہیں وہ اس میں نمازیں تو وہ پڑھتی رہی ہے. اور اگر کسی خاتون کو 5 یا 6 دن خون آیا جو اس کی عادت تھی، اچھا پھر احناف میں مفتہ بھی قول یہ ہے کہ عادت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا پہلے ہمیشہ کیا ہوتا رہا ہے، اس میں آسانی اس میں ہے کہ عورت بس یہ دیکھ لے کہ پچھلے مہینے کتنے دن خون آ کے بند ہوا تھا بس، تو جتنے دن پچھلے مہینے آیا تھا وہی عادت سمجھی جائے گی. کیونکہ اس میں عورت کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ میں جب سے بالغ ہوئی ہوں اس وقت سے کتنے دن خون آتا رہا ہے، تو بعض دفعہ ان کے پاس نہیں وہ حساب ہوتا. عورت کو چاہیے تو صحیح کہ وہ حساب رکھے اپنے پاس، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اپنے ایام نوٹ کریں کہ کتنے دن ان کی عادت ہے. لیکن جو آخری مرتبہ جو جتنے دن حیض آ کے بند ہوا تھا وہ دن کیا سمجھے جائیں گے؟ حیض کے ایام عادت سمجھے جائیں گے، اس سے پہلے کا اعتبار نہیں ہے. تو اب ایک عورت کو بلیڈنگ شروع ہوئی، پہلے دن آ کے بند ہو گئی تو نماز شروع کر دے گی، لیکن 15 دن سے پہلے پھر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نماز اس نے غلط پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا، روزہ رکھا تھا تو وہ بھی غلط تھا، کیونکہ یہ سارے ایام کنٹینیو خون ہی سمجھا جائے گا. ایک عورت کو 3 دن خون آیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ حیض ہی ہے، وہ نماز چھوڑ دی اس نے. اس کی عادت تھی 4 دن خون آ کے رکا ہی نہیں، وہ ابھی پھر جاری ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ غالب یہی ہے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے حیض ہو اور یہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی ہو. لیکن وہ چلتے چلتے 10 دن کو جب خون کراس کرے گا، اگر 10 دن سے پہلے بند ہو گیا نا، 9ویں دن بند ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے، اور 9 دن اس نے جو نماز چھوڑی بالکل ٹھیک کیا. لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی وہ خون چلا ہے، بلیڈنگ ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ خون رک ہی نہیں رہا تو پھر ایام حیض کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا. ایام حیض جو تھے وہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اس کے علاوہ کتنے؟ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے. تو وہ جو نمازیں پڑھی ہیں، وہ جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ قضا کرنی پڑیں گی. یہ مسئلہ ہے اس کا حیض کا. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 یا 7 دن ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا صحیح 6 دن ہے یا 7 دن ہے جو عام طور پر خواتین کو حیض آتا ہے. تو وہ ایام عادت سے مراد لیتے ہیں کہ جو عام طور پر خواتین کی عادت ہوتی ہے، یعنی اس عورت کی عادت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ جو خواتین کی عادت ہوتی ہے. چلیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ تو حدیث میں مضمون بہت واضح ہے کہ ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا. عورت کو جو بھی پریشان ہوگی نا کہ یہ حیض ہے یہ استحاضہ ہے، تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا. اب فرق یہ ہے کہ 10 دن کے بعد جب بلیڈنگ ہوگی تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ 10 دن سے پہلے بھی بند ہو جائے تو ایام عادت کی طرف لوٹایا جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں 10 دن کے بعد جو خون آئے گا اس کو کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت کی عادت چینج بھی تو ہو سکتی ہے نا. وہ 10 دن سے پہلے اگر بند ہو گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ عادت چینج ہو گئی ہے اس کی. اور نارملی عورتوں کو، یعنی احناف کے جو 10 دن کی قید احناف نے لگائی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث تو بہت ہی کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی روایت نہیں ہے اس بارے میں، اور کسی فقیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، سب نے اجتہاد کیا ہے. تو احناف کا اجتہاد اس لحاظ سے بہت قوی ہے کہ عام طور پر خواتین کو جو حیض کا خون آتا ہے 3 دن سے لے کے 10 دن تک آتا ہے. یہ آپ یعنی ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. جو خواتین کو حیض آتا ہے نا وہ عام طور پر 3 دن سے لے کے 10 دن تک، تو عام طور پر 10 دن سے زیادہ کسی کو آتا نہیں ہے خون. چلیں، اور ویسے بھی مہینے کا 1/3 ہے نا 10، تو کسی بھی شے کا 1/3 یہ کثیر ہوتا ہے. حدیث سے آتا ہے نا ثلث کثیر، 1/3 سے زیادہ وصیت سے منع کیا، کیونکہ ثلث کو کثیر قرار دیا ہے، مال کا کثیر حصہ ہے.
تو یہاں سے بھی احناف نے استئناس کیا ہے. اس کو استدلال نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں استئناس. یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, لیکن جب مضبوط دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں تو استئناس کیا جائے گا. تو ثلث کسی بھی چیز کا کثیر ہوتا ہے. تو جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک غالباً 15 دن ہے, تو وہ کہتے ہیں نصف جو ہے وہ نصف سے زیادہ ہوگا تو کوئی اکثر شہر ہو جائے گا نا, تو پورا شہر تو ہو نہیں سکتا بھائی. ایک مہینے میں عورت کو ایک ہی دفعہ حیض آئے گا نا, 2 دفعہ تھوڑی. غالب تو یہی ہے. تو انہوں نے یہاں سے استئناس کیا. احناف کہتے ہیں کسی بھی شے کا ایک ثلث کیا ہوتا ہے, کثیر ہوتا ہے. ایک ثلث سے زیادہ اگر ہم اس کو حیض شمار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو طہارت کے ایام اور ناپاکی کے ایام قریب قریب ہو جائیں گے, جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حیض چند دنوں کا ہوتا ہے, طہارت کے ایام زیادہ دنوں کے ہوتے ہیں. تو چند کو آپ ایک ثلث سے کیسے بڑھا سکتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ تو یہ 2 عقلی دلائل ہیں, یہ بہت مضبوط ہیں. ایک تو عام طور پر خواتین کی جو عادت ہوتی ہے 3 دن سے 10 دن, اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری یہ ایک ثلث ہے. اس بارے میں مرفوع روایت کسی کے پاس بھی, کسی بھی فقیہ کے پاس نہیں ہے جو مجتہدین ہیں. چلیں کیا بول رہا ہے بھائی؟ نفاس کا خون اگر 40 دن سے زیادہ آئے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر پہلا بچہ تھا عورت کا تو 40 دن نفاس کے سمجھے جائیں گے, اور اگر دوسرا بچہ تھا تو دیکھا جائے گا پہلے بچے میں کتنی دن میں خون بند ہوا ہے, تو اتنے دن نفاس کے, اور اس سے اضافی جو ہے وہ سارے استحاضہ سمجھا جائے گا. چلیں عروۃ بن زبیر کون سی لغت ہے یار؟ عن عروۃ بن الزبیر. دیکھو عبارت میں نا گڑبڑ نہ کیا کرو, زبر زیر پیش کھایا نہ کرو. یہ بہت عروۃ بن الزبیری, عن عروۃ بن الزبیری. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو حیض آیا کرتا تھا, استحاضہ آیا کرتا تھا. انہوں نے نبی سے فرمایا, نہیں نبی نے ان سے فرمایا اذا کان دم الحیض, اگر جب تمہیں حیض کا خون آئے فإنہ دم اسود یعرف, تو سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے. سیاہ اسود جو ہے نا, یہ ہر لائٹ کلر کے مقابلے میں بھی, ہر ہلکے رنگ کے مقابلے میں جو رنگ ہو اس کو بھی اسود کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک معروف رنگ ہے جو پہچانا جاتا ہے. فإذا كان ذلك, جب یہ والا خون آیا کرے, فامسکی عن الصلاۃ, تو نماز سے رک جاؤ. فإذا كان الآخر, جب دوسرا آئے, فتوضئی وصلی, تو وضو کرو نماز پڑھو. فإنما هو عرق, یہ تو ایک رگ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تمیز بالالوان, کہ حیض کا خون رنگ سے بھی پتہ چلے گا. احناف کے ہاں تو سفید کے علاوہ کوئی بھی رنگ کا خون آئے تو وہ حیض کا خون ہی کہلائے گا, ایام عادت میں اگر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے کہ جب سرخ رنگ کا خون آئے گا تو وہ حیض کا خون ہوگا, اس کے علاوہ وہ پھر استحاضہ ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے فإنہ دم اسود یعرف, اس لیے کہ یہ تو گہرا رنگ ہے, پہچانا جاتا ہے. تو خون یعنی سرخ رنگ کا ہو یا سرخی مائل کا ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قید اتفاقی ہے. قید اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں کو اسی کلر کا خون آتا ہے, یہ احتراز کے لیے نہیں ہے کہ اس کے علاوہ رنگ کا آئے گا تو وہ حیض نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جن میں, جو زیادہ تر احادیث ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ ایام عادت کی طرف معاملہ لوٹایا جائے گا. اس میں آپ نے رنگ کے بارے میں نہیں فرمایا. چلیں جی, یہ آگے آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں استعاذہ کی صورت میں ہر نماز کے لیے غسل کرے گا, وضو کرے گا. مطالعہ نہیں کیا نا, چلیں اسٹڈی کرنی چاہیے, اسٹڈی. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي رواه مالك وابو داود والدارمي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت خون بہایا کرتی تھی، یعنی ایک کنایا ہے کہ بہت زیادہ اس کو خون آتا تھا نبی کے دور میں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون کے لیے نبی سے استفتاء کیا، تو آپ نے فرمایا لِتَنْظُرَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ. اس عورت کو چاہیے کہ وہ ایام اور راتوں کے دن شمار کرے جس مہینے میں جن دنوں میں اس کو حیض آیا کرتا تھا، قبل ان یصیبها الذی اصابها، اس سے پہلے کہ اس کو یہ مشکل پہنچی. یعنی ابھی تو یہ اب ہو رہا ہے نا، تو جب یہ نہیں ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ دیکھے کہ اس کو کتنے دن حیض کے خون آیا کرتا تھا. فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، تو مہینے میں اتنے دن تک وہ نماز چھوڑ دے. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، جب وہ دن گزر جائیں، فَلْتَغْتَسِلْ، تو غسل کر لے. ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ، سفرہ کا معنی ہوتا ہے یہ جو جانور کی دم ہے نا، اس کو باندھا کرتے تھے، تو یعنی ازار چاروں طرف سے، جیسے بچوں کے نہیں وہ باندھا جاتا تھا، کیا تھا، لنگوٹ ہوتا تھا، اس طرح کے عورتیں وہ باندھ لیا کرتی تھی خون کو روکنے کے لیے. تو وہ کپڑا اس طرح باندھ لے، ثم تصلی، پھر نماز پڑھے. یہ اس لیے نبی نے حکم دیا کپڑا باندھنے کا تاکہ خون نکلے نہیں، جتنا جس حد تک روکنا ممکن ہو اتنا روکا جا سکے. چلیں جی، یہ خلاف قیاس ہے. تو ہراقو کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں یہ سابیہ کا گھنٹہ ہی تو کئی دفعہ آپ نے درجہ اولیٰ میں بھی پڑھا ہوگا. چلیں، اچھا اعتراض کیا آپ نے. چلیں، بالکل صحیح کیا آپ. غیر ضروری سوالات اگر پوچھیں گے نا تو چلو بھائی. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال يحيى بن معين جد عدي اسمه دينار عن النبي. یہ یحییٰ بن معین ان کا نام بتا رہے ہیں، عدی بن ثابت کے دادا کا دینار نام تھا. وہ نبی سے روایت کرتے ہیں انہ قال فی المستحاضہ، دعوا الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. کہ مستحاضہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ ایام حیض میں، دیکھو یہاں حدیث میں بھی حیض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ایام اقرا میں وہ نماز چھوڑ دے گی جس میں اس کو حیض آیا کرتا تھا. وتتوضأ عند كل صلاة، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. تصوم وتصلی، اور روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی. اب یہ معذور ہے نا مستحاضہ، تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس میں بھی اتفاق ہے سب کا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. لیکن یہاں نماز سے ہر نماز مراد ہے یا وقت؟ وہی مشہور اختلاف ہے حنفیہ کے نزدیک ایک وقت میں ایک وضو کافی ہے، سمجھتے اس سے جتنے چاہے فرائض نوافل پڑھے، جبکہ شوافی کے نزدیک الگ وضو کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے. چلے حديث نمبر 561 وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. یہ حدیث لمبی ہے تو ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں نا. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ آیا کرتا تھا. میں نبی کے پاس آئی، استفتیہ واخبرہ، ان سے مسئلہ پوچھنے لگی اور ان کو اپنے بارے میں خبر دینے لگی. فاخبرتہ فی بیت اختی زینب بنت جحش فوجدتہ، میں نے ان کو اپنی بہن کے گھر میں پایا، زینب بنت جحش کے گھر میں. فقلت یا رسول اللہ انی استحاض حیضۃ کثیرۃ. یہ حیضتاً جو ہے نا، یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو حیضتاً کا معنی تو مطلق حیضہ ہوگا، اور حیضتاً کا معنی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے میرے اوپر. شدیدتاً بہت زیادہ حیض مجھے آتا ہے. فما تأمرونی فیہا، مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قد منعتنی الصلاۃ والصیام، اس حیض نے مجھے نماز اور روزوں سے روک دیا ہے، یعنی نماز ہی نہیں پڑھ رہی، وہ سمجھی تھی کہ اس سے نماز معاف ہو جائے گی. قال انعت لکی الکرسف، کرسف کہتے ہیں وہ روئی یا کپڑا وغیرہ جو عورتیں شرمگاہ میں رکھتی تھیں حیض کے خون کو روکنے کے لیے. نعت ینعت کا معنی صفت بیان کرنا، تو نعت آتا ہے اس صفت میں جو صفت محمود کو جب بیان کیا جاتا ہے نا،
صفت محمودہ، تو اس کے لیے نعت کا لفظ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی تعریف کر رہے ہیں کرسف کی، اس لیے کہ وہ طہارت کا ذریعہ ہے، گندگی کو کپڑوں پہ لگنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ استعمال کیا کرو، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، اس لیے کہ یہ خون کو ختم کر دے گا، تو پھر جب ختم کر دے تو پھر غسل کرو، نماز پڑھو۔ قالت هو اکثر من ذلك، یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے وہ، یعنی اس سے رکتا نہیں ہے۔ قال فتل جمی، لجام لگام کو کہتے ہیں نا، یہ غیر عربی لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے، کہا جاتا ہے واللہ عالم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی لفظ ہو جو عجمی میں آ گیا ہو، رپورٹ ہے یہ کیا فتلجمی، جی فتلجمی ہی ہے، فتلجمی۔ تو لگام بھی باندھی جاتی ہے نا، تو یہاں بھی مراد یہ کہ کپڑے کو باندھ لو، وہ خواتین باندھتی تھیں مخصوص طریقے سے تاکہ کوئی ازار وغیرہ باندھ کے نا وہ رک جاتا تھا اندر کپڑا۔ قالت هو اکثر من ذلك، انہوں نے فرمایا اس سے بھی زیادہ خون آتا ہے۔ قال فاتخذي ثوبا، فرمایا مستقل ایک کپڑا اس کے لیے ٹھہرا لو۔ قالت هو اکثر من ذلك، پھر بھی اس سے بھی زیادہ، یعنی رکتا ہی نہیں ہے۔ انما اثج ثجا، سج کہتے ہیں بہانا بھی بہنا بھی، یہ فعل متعدی بھی آتا ہے، لازم بھی آتا ہے، ما ان سجاجہ ہے نا قرآن مجید میں، اسج سجن، بہت زیادہ خون بہاتی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأمرک بأمرین، دو باتوں کا حکم دوں گا، ایہما صنعتی اجزأ عنکی من الآخر، دونوں میں سے ایک بھی کام کر لیا تو وہ دوسرے سے کافی ہو جائے گا، اب تم دونوں میں سے ایک کام کر لو۔ وإن قویت علیہما فأنت اعلم، اور اگر تمہیں دونوں پر قدرت ہو تو تم زیادہ جانتی ہو۔ قال لها انما هذه رکضۃ من رکضات الشیطان، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی، رکضہ کہتے ہیں ایڑ لگانا نا، گھوڑے ارکض برجلک ہے نا قرآن میں، تو یہ شیطان کا ایک ضرب ہے، یہ ضرب کو بھی کہتے ہیں رکضہ، یہ شیطان کی ضرب ہے، یعنی شیطان نے معاملہ ملتبس کر دیا نا، حیض اور استحاضہ کے مسائل میں الجھا کے نماز سے روک دیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فتحیزی ستۃ ایام او سبعۃ ایام فی علم اللہ، تو حیض کے ایام شمار کرو 6 دن یا 7 دن اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی عادت کا پتہ ہے کہ 6 دن ہے یا 7 دن، اس کی مختلف شروحات کی گئی ہیں، یہ زیادہ بہتر شرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو علم ہے کہ تمہیں کتنے دن خون آتا ہے۔ یہ راوی کا شک بھی ہو سکتا ہے کہ نبی نے 6 دن فرمایا یا 7 دن فرمایا، لیکن غالب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ تمہاری عادت کتنی، کیونکہ عام طور پر عادت 6 یا 7 دن ہوتی ہے، شوافع نے اسی حدیث سے استدلال کیا نا کہ 6 دن یا 7 دن۔ ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو، حتی اذا رأیتی انکی قد طہرتی، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تم پاک ہو گئی ہو، واستنقعتی، اس کا معنی بھی جسم کو اچھی طرح میل کچیل سے اور گندگی سے پاک کرنا۔ فصلی 23 لیلۃ، پاک ہو گئی ہو کا مطلب پاک تو نہیں، ظاہر ہے بلیڈنگ تو ہو رہی ہے، یعنی جب یہ گمان ہو جائے کہ حیض کے ایام گزر گئے ہیں، دیکھو وہی ہے نا، ایام عادت کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، جب یقین ہو جائے بھائی حیض کے ایام گزر گئے ہیں، فصلی 23 لیلۃ، تو پھر 23 راتیں، او 24 لیلۃ، یا 24 راتیں نماز پڑھو، یعنی 6 دن حیض کے اگر ہوں گے تو 24، اگر 7 دن ہے تو 23۔ اچھا، وصومی، اور اسی طرح روزہ بھی رکھو، فإن ذالک یجزئک، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، وکذالک فافعلی کل شہر، ہر مہینے یہ کیا کرو، کما تحیض النساء، جیسے کہ عورتوں کو حیض آتا ہے، وکما یطہرن، اور جیسے کہ عورتیں پاک ہوتی ہیں، یعنی جو ایام عادت کی طرف لوٹا کے پھر وہی کرو جو سب عورتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، فرق کیا ہوگا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ وکما یطہرن میقات حیضہن وطہرہن، اور جیسے کہ وہ پاک ہوتی ہے اپنے حیض اور طہر کے اوقات میں، جو ان کے اوقات ہوتے ہیں تو اسی طرح جو 24 ہوتے ہیں اور کبھی 26 ہوتے ہیں، کبھی 24 نہیں، کبھی 23 ہوتے ہیں اور کبھی 24 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو طہر کے ایام۔ وَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِينَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرَ، اور اگر تمہیں اس کی قدرت ہو کہ تم ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو مقدم کرو، فَتَغْتَسِلِينَ، تو پھر غسل کرو، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن، اور 2 نمازوں میں جمع کرو۔ یہ احناف کی کتنی مضبوط دلیل ہے، جو سفر میں احناف جمع بین الصلاتین کے قائل ہے نا، وہ جمع سوری ہے، تو کتنی واضح حدیث ہے جس میں جمع سوری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخری وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے پہلے وقت۔ نزہت اللہ صاحب پوئج ہے کہ نہیں پوئج ہے؟
اچھا وتؤخرین المغرب وتعجلین العشاء، اور مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو مقدم کرو، ثم تغتسلین، پھر غسل کرو، وتجمعین بین الصلاتین، اور دو نمازوں میں جمع کرو۔ اگر یہ اس کی قدرت ہے ففعلی تو یہ کر لو۔ اچھا وتغتسلین مع الفجر ففعلی، اسی طرح فجر کے لیے الگ غسل کرو تو یہ بھی کر لو۔ وصومی ان قدرتی علی ذالک، اسی طرح روزہ بھی رکھو اگر اس پر قدرت ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان قدرتی علی ذالک کا تعلق روزے سے نہیں ہے بلکہ پورے مجموعے سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا اعجب الامرین الی، مجھے زیادہ پسند یہ معاملہ ہے، یعنی اس طرح۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی اجازت دی، معذور کو اجازت ہے، معذور، مریض، مسافر، بارش، ان تمام چیزوں میں دو نمازیں جو احناف کے ہاں ہیں، حدیث میں آتا ہے نا نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں دو نمازیں، بہت ساری احادیث ہیں نا، تو حناف کے ہاں وہ اسی پر محمول ہے کہ اکٹھی کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کو بالکل قضا کر دیا، بلکہ ظہر کو عصر تک، عصر کو عصر سے تھوڑا پہلے، اور یعنی عصر کو اول وقت میں۔ اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا۔ وہ تو جب جمع بین الصلاتین کا مسئلہ آئے گا اس میں پھر میں یہ بتاؤں گا، سوائے مزدلفہ اور عرفات میں۔ اور دوسرا یہ کہ کیا کہہ رہا تھا یار، بات ہی دماغ سے نکل گئی۔ نہیں، دوسرا مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو اس میں تمام حضرات تعویل کرتے ہیں کہ یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب کیا ہے، جمع سوری ہے، تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی جمع سوری ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر مزدلفہ میں تو ادھر آپ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہو، وہاں دو نمازیں اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے، مغرب کو قضا کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا ہے نا، تو وہاں تو سوری نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جیسے وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حج کے تو ساری چیزیں ہی خلاف قیاس ہیں نا۔ تو جیسے آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں، یعنی ہم آپ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ کو مزدلفہ والی روایت سے مغالطہ ہوا ہے کہ آپ نے جہاں بھی جمع کا لفظ آیا اس کو حقیقت پہ محمول کر دیا، جبکہ حج کیا ہے، حج کے تو بہت سارے ارکان خلاف قیاس ہیں۔ تو وہاں تو ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ بس شریعت کو فالو کرنا ہے، جیسے حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ تمہاری عقل میں نہ بھی آئے۔ اب ساری زندگی نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، مگر حج میں مغرب کو حکم دیا ہے عرفات میں کہ آپ عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی آپ نے، یہاں سے نکلو۔ چلو کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں، یہ جو ہر غسل کا حکم ہے نا، یہ جمہور علماء کے نزدیک استحبابی حکم ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو محمول کیا اس پر تبرید پر، کہ ٹھنڈک حاصل ہوگی، اس سے خون رکے گا۔ جب عورت غسل کر کے ظہر پڑے گی تو اس بات کا امکان ہے کہ فوراً جب عصر پڑے گی اس کے بعد تو اس کے دوران خون نہیں آئے گا، غسل کرنے سے رک جاتی ہے نا جتنی بھی رطوبات ہیں جسم کی۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یا تو یہ استحباب پر معمول ہے، یا یہ امام طحاوی کے نزدیک محض تبرید، کہ نبی نے جو حکم دیا نا، ہے تو استحباب پر ان کے نزدیک بھی، لیکن اس کی حکمت کیا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا۔ چلیں، اور جمہور بہت سے علماء کے نزدیک یہ احتیاط پر مبنی ہے۔ چلیں، لیکن واجب نہیں ہے یہ غسل عورت، کیونکہ معذور ہے نا، تو معذور پر جب وہ مستحاضہ ہو گئی تو غسل واجب نہیں ہوگا اس پر۔ چلیں، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيزت كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت سفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك۔ جی، حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو فلاں فلاں وقت سے خون آ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب سے فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے بھائی، نماز کیسے چھوڑ دی انہوں نے۔ ان ھذا من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے۔ لتجلس فی مرکن، ان کو چاہیے کہ کسی پانی کے بڑے برتن میں بیٹھیں۔ فاذا رأت صفارة فوق الماء، جب پانی کے اوپر زردی دیکھیں، یہ سورج سے کنایا ہے، کنایا تو نہیں ہے، صراحت ہے، یعنی پانی کے اوپر سورج کی شعاعیں دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہیں، یعنی عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔
فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کریں. یعنی پانی میں جب سورج میں تغیر آنا شروع ہو جائے نا تو ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں اختتام میں ظہر مراد ہے، ابھی عصر شروع نہیں، یعنی اختتام میں ظہر احناف کے مذہب پر. باقی دوسرے حضرات بغیر تعویل کے لیتے ہیں. تو اس وقت غسل کرے ظہر اور عصر کے لیے، اور پھر مغرب اور عشاء کے لیے ایک الگ غسل کرے. یعنی جب مغرب کا وقت ختم ہونے لگے تو اس وقت غسل کر کے مغرب پڑھے اور فوراً عشاء پڑھ لے. تو یہی وہی استحبابی غسل ہے. وَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان دونوں کے درمیان ایسے فجر کے لیے بھی غسل کرے اور باقی درمیان میں وضو کرے. تو وضو تو واجب ہے لیکن یہ غسل کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اس میں امام حنیفہ کی بھی دلیل ہے کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب سورج میں تغیر. امام صاحب کا جو مشہور قول ہے نا مثل ثانی پر ہے نا کہ عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب مثل ثانی ہو. تو امام ابو حنیفہ کے مشہور قول کی بھی دلیل ہے اس میں کہ عصر کا وقت تغیر شمس کے وقت. لیکن اتنا زیادہ اسفرار کہ سورج تقریباً ایک نیزے کے قریب ہو جائے تو یہ ناجائز ہے. سمجھتے ہو؟ یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے. چلیں بھائی. حدیث نمبر 563 ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب ان پر حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش پر غسل کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے یعنی احتیاطاً یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کریں. وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی ہوں گی، احتیاطاً یہی حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل. جب مشکل ہو گیا تو آپ نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں.